نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا موضوع ہے بسم اللہ کے خواص۔ فرماتے ہیں بسم اللہ کے بعض خواص میں سے ایک یہ ہے کہ اگر کوئی محرم کی یکم تاریخ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ورق یعنی کاغذ پر 113 بار لکھ کر اپنے پاس رکھے تو پوری زندگی اس کو کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آئے گا۔ کتنی بار لکھ کے رکھنا ہے؟ 113 بار محرم کی یکم تاریخ کو، تو اس کو کبھی زندگی میں ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آئے گا۔ بعض صالحین سے منقول ہے کہ جو شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم کو 12,000 بار پڑھے اور ہر 1,000 کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے اور اس کے ساتھ حق تعالی شانہ سے اپنی حاجت طلب کرے، پھر دوبارہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے اور 1,000 کے بعد 2 رکعت نماز اور درود شریف پڑھ کر طلب حاجت کرے، اسی طرح پڑھتا رہے یہاں تک کہ 12,000 کا عدد مذکور پورا ہو جائے۔ بس جو کوئی اس پر عمل کرے گا، حاجت اس کی جس طرح کی ہوگی اللہ تعالیٰ کی مرضی سے پوری ہو جائے گی انشاءاللہ۔ یعنی کہ بسم اللہ کے عدد کو 12,000 بار پڑھنا ہے، 24 نوافل ہو جائیں گے اور 12,000 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ نمبر 3، جو شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم 786 بار متواتر 7 دن جس کام کے واسطے پڑھے گا، خواہ نفع حاصل کرنے کے واسطے ہو یا مصیبت کو ہٹانے کے واسطے ہو یا کاروبار کے واسطے ہو، انشاءاللہ وہ مقصد پورا ہوگا۔ نمبر 4، جو شخص رات کو سوتے وقت 21 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سوئے، وہ تمام انسانی شیطانی شرارتوں اور جن بوت اور آگ سے محفوظ رہے گا۔ نمبر 5، مرغی والے کے کان میں 41 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دم کرنے سے وہ ہوش میں آ جاتا ہے۔ نمبر 6، درد یا جادو وغیرہ متواتر لگاتار 7 دن ہو اور 100 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے درد اور جادو دور ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ 7 دن مسلسل اس کو 100 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے درد اور جادو دور ہو جاتا ہے۔ نمبر 7، اتوار کی صبح سورج نکلتے ہی 313 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور 100 دفعہ درود شریف پڑھنے سے غیبی رزق کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ نمبر 8، 21 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر بچوں کے گلے میں ڈالنے سے بچہ تمام آفات و بلیات سے محفوظ رہتا ہے، یعنی تمام تکلیفوں سے، بلیات سے، بلا مصیبت کو بلیات سے محفوظ رہتا ہے۔ نمبر 9، بسم اللہ الرحمن الرحیم 61 بار کسی کاغذ پر لکھی جائے اور جس عورت کی اولاد زندہ نہ رہتی ہو اور وہ اس کو اپنے پاس بطور تعویذ رکھے، انشاءاللہ اس کی اولاد زندہ رہے گی۔ یہ عمل مجرب اور آزمودہ ہے، یعنی آزمایا ہوا عمل۔ نمبر 10، اگر کوئی شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم 101 بار لکھ کر اپنے کھیت میں دفن کرے تو موجب سرسبزی کھیت اور فراوانی غلہ حفاظت جملہ آفات کے باعث حصول برکت ہوگا۔ نمبر 11، ایک مرد صالحہ نے کہا ہے کہ جو کوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم 625 بار لکھ کر اپنے پاس رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ہیبت عظیم دے گا، کوئی شخص اس کو ستا نہ سکے گا اللہ تعالیٰ کی مرضی سے۔ امام رازی تفسیر کبیر جلد اول صفحہ 68 پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت بیان فرماتے ہوئے لکھتے ہیں کہ فرعون نے دعویٰ وحلیت
کرنے سے پہلے ایک مکان بنایا تھا، یعنی کہ جب اس نے دعویٰ کیا کہ میں ہی خدا ہوں تو اس سے پہلے اس نے ایک مکان بنایا تھا اور اس کے بیرونی دروازے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی تھی۔ جب اس نے خدائی کا دعویٰ کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو تبلیغ کی تو اس نے قبول نہ کی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے حق میں بد دعا کی، خداوند تو نے اس خبیث کو کس لیے مہلت دے رکھی ہے؟ وہی آئی، اے موسیٰ یہ ہے تو اس قابل کہ اس کو ہلاک کر دیا جائے، لیکن اس کے دروازے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے وہ عذاب سے بچا ہوا ہے۔ اسی وجہ سے فرعون پر گھر میں عذاب نہیں آیا، بلکہ وہاں سے نکال کر دریا میں غرق کر دیا گیا۔ سبحان اللہ، جب ایک کافر کا گھر بسم اللہ الرحمن الرحیم کی وجہ سے عذاب سے بچ گیا تو اگر کوئی مسلمان اس کو اپنے دل و دماغ اور زبان پر لکھ لے تو کیوں نہ وہ عذاب الہی سے محفوظ رہے گا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ جب طوفان نوح نے اس دنیا کو اپنے خوفناک عذاب کے جنگل میں گھیر لیا اور حضرت نوح علیہ السلام اپنی کشتی میں سوار ہوئے تو وہ بھی خوف غرق سے بہت ہراساں و لرزاں تھے، یعنی پریشان تھے۔ انہوں نے غرق سے نجات پانے اور اسی عذاب خداوندی سے محفوظ رہنے کے لیے بسم اللہ مجریہا و مرساہا کہا۔ اس کلمہ کی برکت سے ان کی کشتی غرقابی سے محفوظ و سالم رہی، یعنی غرق نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ نے نجات عطا فرمائی۔ مفسرین کہتے ہیں کہ جب اس آدھے کلمے کی وجہ سے اتنے ہیبت ناک طوفان سے نجات حاصل ہوتی ہے تو جو شخص اپنی پوری زندگی اس پورے کلمے یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اپنے ہر کام کی ابتدا کرے گا تو التزام کرے گا، وہ نجات سے کیوں کر محروم رہ سکتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب بلقیس ملکہ یمن کو پہلا خط لکھا تو انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا تو اس کی برکت سے بلقیس ان کے نکاح میں آئی اور اس کا پورا ملک حضرت سلیمان علیہ السلام کے قبضے میں آیا۔ نمبر 15، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک دفعہ قبرستان سے گزر ہوا، دیکھا کہ ایک شخص کو نہایت شدت کے ساتھ عذاب دیا جا رہا ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام چند قدم آگے تشریف لے گئے اور وضو اور نہا کر واپس ہوئے۔ اب واپسی پر جو اس قبر کے پاس سے گزرے تو اس قبر میں نور ہی نور ہے اور وہاں رحمت الہی کی بارش ہو رہی ہے۔ آپ علیہ السلام بہت حیران ہوئے اور بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ مجھے اس کا راز بتایا جائے۔ ارشاد ہوا کہ روح اللہ، یہ شخص سخت گناہگار بدکار تھا، اس وجہ سے عذاب میں گرفتار تھا، لیکن اس نے اپنی بیوی حاملہ چھوڑی تھی، یعنی کہ حاملہ تھی جب اس کی وفات ہو گئی تو اس کے ہاں لڑکا پیدا ہوا اور آج اس کو مکتب بھیجا گیا، یعنی جب وہ اس کی بیوی حاملہ تھی تو اس نے بولا کہ اگر میں مر گیا تو اس کے بعد اس کو مدرسے بھیجنا یا اللہ کا نام سکھانا، اللہ کے بارے میں کچھ بھی بتانا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ آج اس کا بچہ جو ہے اس کو مکتب بھیجا گیا، وہاں اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھائی، مجھے حیا آئی۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ وہاں آج اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھائی، مجھے حیا آئی کہ زمین کے اندر اس شخص کو عذاب دوں کہ جس کا بچہ زمین پر میرا نام لے رہا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کتنے رحیم و کریم ہے، چھوٹے چھوٹے بہانے ڈھونڈتے ہیں کہ کیسے ہو سکے تو اس بندے کو نجات مل جائے اس عذاب سے، اس تکلیف سے۔ حالانکہ اس نے ویسے ہی بول دیا ہوگا لیکن وہ فوت ہو گیا، اس کے بعد وہ بچہ ہوا، پھر بولنے کے قابل ہوا، پھر اس کی بیگم نے اس کو حافظ کے پاس بھیجا، اس نے ابھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اسی وقت اس کے عذاب سے محفوظ کر دیا ہے اور فرمایا کہ مجھے حیا آئی ہے کہ زمین کے اندر اس شخص کو عذاب دوں کہ جس کا بچہ زمین پر میرا نام لے رہا ہے اور میں اس کے باپ کو زمین کے نیچے عذاب دوں۔ نمبر 16، حضرت خالد بن ولید کے پاس کوئی شخص زہر حلاحل مہلک کا لبریز پیال لایا اور کہا کہ اگر آپ اس زہر کو پی کر صحیح سلامت زندہ رہے تو ہم جان لیں گے کہ آپ کا مذہب اسلام سچا مذہب ہے۔ حضرت خالد بن ولید کے پاس ایک شخص آیا، اس نے پیالہ جو ہے اس میں کوئی چیز تھی، دودھ ہو جیسا بھی ہو، پانی ہو، اس میں شہد ملایا ہو
زہر ملایا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں زہر ہے، اگر آپ اس کو پی کر زندہ سلامت رہیں گے تو ہم جان لیں گے کہ آپ کا مذہب اسلام جو ہے وہ سچا مذہب ہے۔ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وہ زہر پی لیا اور خدا کے فضل سے کچھ بھی اثر نہ ہوا۔ سبحان اللہ، کیسی تاثیر، کیسی طاقت ہے اللہ کے نام سے، کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، اس کے نام کو لے کر پیا پانی تو وہ زہر نے اثر ہی نہیں کیا۔ نمبر 17، کیسر روم کو بڑی شدت سے درد سر ہوا۔ علاج معالجہ سے مایوسی کے بعد اس نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں لکھا کہ مجھے درد سر کی شکایت ہے، کچھ علاج کیجیے۔ آپ نے اس کے پاس ایک ٹوپی بھیج دی۔ جب بادشاہ ٹوپی اوڑھتا تھا تو درد جو ہے وہ دور ہو جاتا، اور جب اتار دیتا تھا تو درد سر دوبارہ شروع ہو جاتا۔ اس کو سخت تعجب ہوا۔ اس نے ٹوپی کو کھلوا کر دیکھا تو اس میں سے ایک پرچہ رکھا ہوا تھا جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا۔ سبحان اللہ۔ نمبر 8، نیز علماء نے لکھا ہے کہ دن رات کے 24 گھنٹے ہوتے ہیں، 5 گھنٹوں کے لیے تو 5 وقت نمازیں مقرر ہیں، اور 19 گھنٹوں کے لیے 19 حروف عطا فرمائے گئے، تاکہ 19 گھنٹوں میں ہر نشست و ہر حرکت سکون اور ہر کام کے وقت ان کے 19 حروف کے ذریعے برکت عبادت حاصل ہو۔ یعنی ان حروف بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت سے یہ 19 گھنٹے بھی عبادت میں لکھے جائیں۔ سبحان اللہ۔ نمبر 19، بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکات میں سے ایک یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص بیت الخلاء جانا چاہے تو چاہیے کہ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر جائے، تاکہ اس کی وجہ سے اس کی شرمگاہ اور جنات کے درمیان پردہ واقع ہو جائے۔ یعنی جب کوئی شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر بیت الخلاء جاتا ہے تو اس کا خاصہ یہ ہے کہ جنات کی نظر اس کی شرمگاہ کی طرف نہیں جاتی۔ لہٰذا جب اس کی تاثیر یہ ہے کہ یہ آیت انسان اور اس کے دشمن جنات کے درمیان پردہ بن جاتی ہے، تو امید ہے کہ یہ ایک مسلمان اور عذاب عقبہ کے درمیان بھی یقیناً پردہ بن کر حائل ہوگی۔ تو ہمیں چاہیے نا کہ ہم ہر کام کرنے سے پہلے بسم اللہ ضرور پڑھیں۔ کوئی بھی چھوٹا موٹا کام اس کو معمول بنا لیں کہ کوئی کام بھی ہم نے بسم اللہ کے بغیر نہیں کرنا، اس میں بے برکتی ہوتی ہے، اور بسم اللہ پڑھ کر کریں گے تو برکت عطا ہوگی، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ مددگار ہوں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کام میں برکت دیں گے۔ نمبر 20، حضرت بشر حافی رحمہ اللہ علیہ نے پرچہ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی پائی، اس کو اٹھا لیا۔ کہاں پائی؟ پانی پر پائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی تھی، پانی پر پائی، اس کو اٹھا لیا۔ ان کے پاس سوائے 2 درہم کے اور کچھ نہیں تھا۔ خوشبو خرید کر اس پرچہ کو آپ نے خوشبو لگائی۔ اس کے صلہ میں خواب کے اندر حق تعالیٰ سبحانہ کی زیارت نصیب ہوئی۔ سبحان اللہ، کیا فضیلت ہے کہ اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی پائی، پانی میں تھی، پانی میں کوئی پرچہ ویسے ہی تھا، اس کو اٹھا لیا تو اس کے پاس صرف 2 درہم تھے، اس میں سے صرف خوشبو ہی آتی تھی، اس کو خوشبو لگا دیا۔ کتنی محبت تھی نا، آج ہم آسانی سے گزر جاتے ہیں پاس سے، تو اس کے صلے میں کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے خواب میں ان سے زیارت کی۔ سبحان اللہ، اللہ کی زیارت ہو رہی ہے، اور فرمایا، اے بشر، تم نے میرے نام کو خوشبودار بنایا، میں تیرے نام کو دنیا اور آخرت میں خوشبودار بناؤں گا۔ سبحان اللہ۔